ناظرین، ہم ہمیشہ شکایت کرتے ہیں، اپنی یوتھ کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی یوتھ موجود ہے، نوجوان نسل موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے، ایسی تربیت نہیں ہے، ان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی امید کی لو دکھا سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ پاکستان، آنے والا پاکستان جو ہے ان کے لیے بہت ہی بہتر، بہت ہی شاندار ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی یوتھ کا تعارف کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری یوتھ اگست کے مہینے میں یوم آزادی کو مناتے ہوئے سڑکوں کے اوپر موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالتی ہے، خواتین کو تنگ کرتی ہے، ہلڑ بازی کرتی ہے۔ یہ ہماری یوتھ کا چہرہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک طرف امید موجود نہیں ہے اور ایک طرف ہم اپنی یوتھ سے نا امید اور مایوس نظر آتے ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ لیکن شاید پورا پاکستان ایسا نہیں ہے۔ ہمارا پاکستان، ہم جس پاکستان کو دیکھتے ہیں وہ بہت مختلف ہے اور اس میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو بہت کچھ کرنے کی آرزو رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں اور وہ کر بھی دکھاتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ سی پاکستان کے حوالے سے ہے، ایک ایسی ایگزیبیشن، ایک ایسی ایکسپو جس میں پورے پاکستان سے ہماری یونیورسٹیز کے نوجوان اپنے اپنے سٹارٹ اپ، یعنی کہ ایسے بزنس آئیڈیاز، نئے اچھوتے انوویٹیو کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں اور وہاں پر وہ پورے دنیا کو دکھاتے ہیں۔ اور اس وقت جو ایکسپو ہونے جا رہی ہے، میں بات کرنے جا رہا ہوں 26 تاریخ کے حوالے سے، اس میں پوری دنیا سے نہ صرف وفود آ رہے ہیں، مندوبین آ رہے ہیں، بلکہ پاکستان کی بھی پوری یونیورسٹیز سے ایسے آئیڈیاز ان کا چناؤ کیا جا رہا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور بھی شکایت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا میں، جب ہم بات کرتے ہیں رینکنگ کے حوالے سے اس میں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اب ایپسیپ کی بات کر لی جائے جو کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ملکی تنظیم ہے تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اب ایسا نہیں ہے، ہم رینکنگ میں آ رہے ہیں اور ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے وائس چانسلرز اور ہمارے ریسرچرز، ہمارے ٹیچرز ایسا کچھ کر کے دکھا رہے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور پوری دنیا ان کا اعتراف کر رہی ہے۔ یہ دو شعبے ایسے ہیں، ہم اپنی اعلیٰ تعلیم کو اگر آگے لے کر چلتے ہیں، ہماری یونیورسٹیز اگر دنیا میں تسلیم کی جاتی ہیں، ہم ریسرچ میں آگے بڑھتے ہیں، ہمارے نوجوان نئے نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں، تو یقینی طور پر ہم ایک بہتر پاکستان، ایک طاقتور پاکستان کی بات کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کیسے بننے جا رہا ہے، یہ سی پاکستان ہے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ جو کہ کل گورنر ہاؤس میں دیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ پرسوں جب اس نمائش کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں خود ایک ایسے سٹارٹ اپ کو لے کر چلے تھے جس نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل بنایا تھا، ایک شہر کا ٹی وی چینل بنایا تھا، پھر اس سٹارٹ اپ کو انہوں نے کامیاب کر کے دکھایا تھا، اور جب وہ کامیاب ہوا تھا تو پھر اس رول ماڈل کے ریپلیکا آنے شروع ہوئے اور پھر نئے سے نئے جو تھے چینل بنتے چلے گئے۔ اس وقت ہم بھی جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسا ہی ماڈل ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، جو اپنی کامیابی سے سب کو حیران کر رہا ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے کہ سی پاکستان ہے کیا، ہماری یوتھ کر کیا سکتی ہے، میں بہت ہی مشکور ہوں۔ میرے ساتھ یہاں پر جو مہمان موجود ہیں آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ بھی ان کی محنت، ان کی کامیابی، ان کی اہلیت کو سراہیں گے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، میاں عمران مسعود ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آپ چیف سپوکس پرسن ہیں ایپسیپ کے، یعنی کہ جو ساری نمائش ہونے جا رہی ہے آل پاکستان پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز جو ہیں ان کے زیر اہتمام، آپ ان کے ترجمان بھی ہیں اور آپ ان کو سابق وزیر تعلیم کے طور پر بھی جانتے ہیں، اور آپ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ عمران صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر فیصل منظور صاحب بھی موجود ہیں، آپ چیئرمین بورڈ آف گورنرز ہیں یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے، اور جب ہم بات کرتے ہیں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کے حوالے سے، یونیورسٹی آف سیالکوٹ بھی تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی اور اپنا مقام بناتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور ایسی یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہمارے نوجوان جب باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے کم جاتے ہیں، نوکریاں دینے والے زیادہ بنتے ہیں۔ یہ ایک بڑا دلچسپ قسم کا کانسیپٹ ہے۔ اگر ہم بات کریں عمران مسعود صاحب اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈز کی، اگر ہم بات کریں سی پاکستان کی، کیا پیغام ہے؟ شکریہ نجم صاحب، آپ نے تو بڑی خوبصورت باتیں ساری ہی کر ڈالی، اور جو مجھے پتا تھا، مجھے خود میں خود جوش و جذبے میں تھا، مجھے اچھا لگ رہا تھا یہ سارا، ہماری دل کی آواز تھی وہ آپ نے ترجمانی کر دی۔ however ہمارے یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کی جو تنظیم اس کا نام ہے ایپسیپ، اس میں پاکستان کی 4 صوبوں کی 5 صوبوں میں سے جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں ہیں وہ ساری اکٹھی ہو کے ہم نے ایک تنظیم بنا لی ایپسیپ،
اور اس وقت پاکستان میں 260 یونیورسٹیز ہیں جن میں سے 90 جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں. اب جیسے آپ نے فرمایا 14 اگست کو ہلڑ بازی ہوتی ہے, بچے جوش میں ہوتے ہیں سارا, تو ہم نے کہا ہم 14 اگست کے حوالے سے جشن جو پاکستان آزادی کا ہم نے منانا ہے, ہم اپنا جو ہے یہ سی پاکستان ہم دکھائیں لوگوں کو. اور جن سٹارٹ اپس کی آپ نے بات کی اس کا کمپٹیشن ہم کروانے جا رہے ہیں. 100 سٹارٹ اپس ہم نے اکٹھے کیے ہیں پاکستان کے 5 صوبوں سے, اور میرا حال ہے 81 شہروں سے یہ بچوں کے سٹارٹ اپس آئے ہیں, جن میں 154 یونیورسٹیز نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے. اور یہ پہلی بار یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل سٹارٹ اپس بھی اس میں ہم نے شامل کروائے ہیں. بہت سے جو ہیں ڈیلیگیٹس ہمارے باہر سے آ رہے ہیں, اور 150 بچہ ہمارا لاہور میں آ چکا ہے, ہاسٹلز میں رہ رہا ہے, اور ہماری ایکٹیویٹی جو شروع ہوگی ہوئی ہے. اس میں ہم بتائیں گے جدت اور تخلیق کی باتیں ہوں گی کہ سی پاکستان میں جدت پسندی اور کس طریقے سے یونیورسٹیز اپنا نیشنل رول, اپنی نیشنل ڈیوٹی کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کس محنت کے ساتھ کوالٹی پہ کس طرح زور دے رہا ہے. اور جس ایکسلنس ایوارڈ کی آپ نے بات کی ہے, یہ وہ یونیورسٹی ہیں جو انٹرنیشنل رینکنگ میں آئی ہوئی ہیں, ناٹ ان دی نیشنل رینکنگ. یس, اس میں ٹائم رینکنگ اور جو اپنا کیو ایس رینکنگ جو ہے یہ اس میں ان کا شمار ہوا ہے. ہم نے 10 جو ہے وہ پبلک یونیورسٹی چنی, اور 10 ہم نے پرائیویٹ یونیورسٹیز چن کر 20 بندوں کو ہم گورنر ہاؤس میں ایوارڈ دے رہے ہیں, اور آنریبل گورنر جو ہیں وہ اس کو ایوارڈ کو تقسیم کریں گے. ناؤ دس از ٹو سپورٹ دی پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دی پبلک سیکٹر آلسو. ہم ان کی جو ہے یہ جو عام بات کی جاتی ہے عمران مسعود صاحب کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ پبلک سیکٹر کی ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں نہیں آتی, اب یہ بات درست نہیں رہی. اب نہیں درست رہی جناب, اب آ گئی ہیں ہمارے جو انٹرنیشنل پیپرز, ریسرچ پیپرز, ہماری جتنی ریسرچ ہے ہمارے, دیکھیں نا اب آپ جو کیو ایس رینکنگ میں اسے کرائٹیریاز ہیں آپ اپلائی کرتے ہو, وہ پورے کرتے ہو تو آپ کی رینکنگ آتی ہے نا. ایشیا کی رینکنگ ہے, پوری ورلڈ کی رینکنگ ہے, بڑی بڑی ہماری سرکاری یونیورسٹیوں کی بڑی ہائی رینکنگ ہے. اب دیکھیں ایک یونیورسٹی کو جو ہے وہ 20 25 سال ہو گئے, جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز بتا رہا ہوں, ان لوگوں نے محنت کر کے اپنی کوالٹی, اپنی ساکھ کو بلند کرنے کے لیے, بچانے کے لیے دن رات محنت کی. کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوالٹی پہ. یہاں فیکلٹی کی ٹریننگ بڑی زبردست ہے, ریسرچ پہ پیسے لگائے, ہائی سیلری سے فیکلٹی کو اپنا حاصل کیا, انفراسٹرکچر جو ہے بڑا زبردست, بڑا مضبوط بنایا. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں. دیکھیں نا پاکستان اگر اکنامک ابھی ایک پھنسا ہوئے سچویشن میں, یونیورسٹیز نے نکالنا ہے اس ملک کو اس اکنامک اپنا کہہ لیں, بڑی اہم بات کر رہے ہیں. ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ڈالر کس طرح کمانے ہیں, کس طرح کمپنیاں بنانی ہیں, کس طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی. میں تو اپنی یونیورسٹی میں ہم یہ پڑھاتے ہیں, ہم اس بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے کمپنی کیسے بنانی ہے, پروڈکٹ کو کیسے ڈیزائن کیسے کرنا ہے, کانٹینٹ رائٹنگ کیا چیز ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا چیز ہے. دنیا بھر میں سٹارٹ اپس جو ہیں, اور خاص طور پہ یعنی کہ ایک جو ہم کہتے تھے کہ ایک بچہ جو ہے ڈگری لیتا ہے اور اس کے بعد وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے, اس کی بجائے وہ جب ڈگری لیتا ہے تو اس کے پاس ایک سکل ہوتی ہے, ایک ہنر ہوتا ہے, وہ اپنی کمپنی بناتا ہے, اور نہ صرف ڈالر خود کماتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو نوکریاں بھی دیتا ہے, روزگار بھی دیتا ہے. بالکل دیتا ہے. یہی ہمارا کانسیپٹ ہے. دیکھیں نا آپ ایک زمانے میں بی آپ کرتے تھے تو باہر جاتے تھے, مارکیٹ میں کوئی نہیں تھی آپ کو نوکری. اب آپ 4 ایئرس کا پروگرام کرتے ہیں, ڈگری پروگرام, باہر جاتے ہیں, اس ڈگری کی ریلیونسی نہیں ہے مارکیٹ میں. ہم اپنے بچے کو پہلے 2 سیمیسٹرز میں ویب سائٹ بنانی سکھاتے ہیں, کمپنی کریٹ کس طرح کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے کس طرح انٹرنیشنل کنیکٹیویٹی کیسے, نیٹ ورکنگ کیسے کرنی ہے, اپنے پروڈکٹ کو کس طرح آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے, بیچنا کس طرح ہے, کس طرح اکاؤنٹ کھولنا ہے, کس طرح مونیٹائز کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں, اور بالکل ساری یونیورسٹیاں یہ کر رہی ہیں. میں اس پر جانا چاہ رہا ہوں فیصل منظور صاحب کی طرف. اور فیصل صاحب, اس وقت اگر ہم بات کریں اپنی یوتھ کے حوالے سے, اور ایک جو کنسیپٹ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ کچھ کر نہیں پا رہا, صحیح نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, اس کو اچھی ایجوکیشن نہیں مل رہی, سی پاکستان ہو یا ایکسیلنس ایوارڈز ہوں, یعنی کہ ان ریٹرن آپ ہائی رینکنگ میں جاتے ہیں, اچھی تعلیم دیں گے, آنے والا پاکستان جو ہے ڈیفرنٹ ہوئے گا. جی تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے تو کہوں گا کہ سی پاکستان جو ٹائٹل ہے اس ایونٹ کا, دیٹ اٹ سیلف اسپیکس کہ یہ ایک نئی پرزم ہے, ایک نیا کانٹیکسٹ دے رہا ہے ہمیں کہ ہم نے پاکستان کا پیسمسٹک ویو نہیں لینا, ہم نے پاکستان کا ایک آپٹمسٹک ویو لینا ہے. ایک میسج آف ہوپ ہے, اور یوتھ کے جذبے کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. یوتھ از سینونیمس ود جوش, جذبہ, جنون. تو
اس جذبے کو, اس جنون کو چینلائز کرنا ہے ان کنسٹرکٹیوزم تھرو پازیٹیوٹی. تو یہ جو فورم ہے سی پاکستان کا, اس نے ایک بہت بڑی ڈرائیو کو سٹارٹ کیا ہے کہ جس کے اندر ورلڈ سٹارٹ اپس جو ہیں اس کے پلیٹ فارم سے پورے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو سٹارٹ اپس ہیں ان کو پروموٹ کیا ہے. 150 کے قریب یونیورسٹیز جس میں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ریجنل راؤنڈز ہوئے. سیالکوٹ جیسے شہر میں تقریباً 100 کے قریب سٹارٹ اپس یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے اندر پریزنٹ ہوئے, جن میں سے ہم نے 30 سلیکٹ کر کے فائنل راؤنڈ کے لیے بھجوایا. سو دس از اے گریٹ اچیومنٹ. اور اس کا مطلب ہوا کہ سی پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پر اگر 100 سٹارٹ اپس دیے جا رہے ہیں تو وہ صرف وہ 100 نہیں ہیں, ان کے پیچھے بہت بڑی ہزاروں ایسے آئیڈیاز موجود ہیں جن کو بزنس کیا جا سکتا ہے, جن کے اوپر. بالکل. اور جو یوتھ کے لیے اس میں اپرچونٹی ہے, جو ہم ایک بز ورڈ ہے یونیورسٹیز میں انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج. اب ان سارے سٹارٹ اپس کو ایویلویٹ کیا انڈسٹریلسٹ نے جن کے پاس ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے. سو انڈسٹریل اکیڈیمیا لنکیج ہوئی, انوویشن پروموٹ ہوئی, اور پھر تیسرے نمبر پہ بچوں کے جو اسکل سیٹ اب چاہیے آنے والے دور میں فیوچر کے لیے, وہ اسکل سیٹ پروموٹ ہو رہا ہے. اور جو انٹرپرینوریل ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, دس از ناٹ اونلی فار بزنسز. یہ جو جابز کریں گے کمپنیز میں, لوکل کمپنیز میں, ملٹی نیشنل کمپنیز میں, ان کے پاس بھی انٹرپرینوریل اسکلز ہونی چاہیے کہ اگر وہ کسی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں, سو اف دے ہیو دیٹ کائنڈ آف انٹرپرینوریل اسٹریک, اونلی دین they can take that department forward. So it's not only relevant to the businesses, it's for people who are doing jobs. اور جو آپ نے بات کی کہ ہمیں جاب سیکر زیادہ نہیں پیدا کرنے, ہمیں جاب کریٹرز پروڈیوس کرنے ہیں. So it's the canvas of this See Pakistan is getting bigger and bigger and larger every year, and I believe that this inclusion of international community in this event has played a wonderful role for development. اچھا, مجھے ایک چیز عمران صاحب بڑی دلچسپ یہاں پہ, ٹھیک ہے, جب آپ اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ دے رہے ہوں گے, وہ تو گورنر ہاؤس میں تقریب ہو رہی ہوگی, آپ ٹی وی چینلز پہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب اگلی صبح کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہفتے کے روز کی بات کرتے ہیں, ہفتے کے روز ایکسپو سینٹر میں سی پاکستان کے نام سے وہ پوری کی پوری ایگزیبیشن ہوگی. وہاں پر نئے نئے بزنس کے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے آئیڈیاز ہوں گے. اچھا, میں اگر ایک عام آدمی کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ عمران بھائی میں وہاں پہ آؤں, مجھے کیا فائدہ آنے کا, میں کیوں دیکھوں آ کے, تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے نجم صاحب, ہمارا جو 26 کو ہے وہ ایکسپو میں ہمارا یہ سارے پروجیکٹس وہاں پہ ڈسپلے ہوں گے, اور وہاں پہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز ہوگا, اور سب سے ٹاپ پرائز جو وہ $6500 کا ہم جو ہے وہ پرائز دے رہے ہیں. اچھا, دیکھیں آپ انویسٹر ہیں, آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, بزنس شروع کرنا ہے آپ نے پاکستان میں, تو ہم آپ کو آئیڈیاز دیں گے, ہم آپ کو وہ شو کریں گے, ڈسپلے ہوگا وہ آئیڈیا جو ہے, آپ کوئی بھی آئیڈیا پک کر لیں. دیکھیں اس طرح شروع ہوتے ہیں نا بڑے بڑے بزنس جو ہے وہ سٹارٹ اپ سے ہوتے ہیں. ہم نے یہ اوپن کی ہے سب کے لیے, آئیے دیکھیے وہ ماڈلز کو آپ چیک کریں, ان سے بچوں سے آپ بات چیت کریں, وہ ٹیسٹڈ ماڈلز ہیں جو آلریڈی وہ پیسے کما رہے ہیں اور یہ ماڈل چل رہا ہے, ان کو جو ہے وہ بڑی انویسٹمنٹ چاہیے تاکہ اس کو وہ ایکسپینڈ کر سکیں. ایکسپو میں سارا دن ہم بیٹھیں گے, اس میں 10 سے لے کے شام 6 بجے تک چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہاں پر آئیں گے, اس کو انوگریٹ کریں گے, پینل ڈسکشنز ہوں گی, جو ہمارے فورن سے جو ہمارے ڈیلیگیٹس آئے ہوں گے ان کے بھی پینلز بنیں گے, وہ بھی شامل ہوں گے. دیکھیں نا, اب یہ ہم نے سی پیک کے لیے کنسورٹیم بنایا جس میں سپیریئر یونیورسٹی, یونیورسٹی آف لاہور, سیالکوٹ یونیورسٹی, فیصل آباد یونیورسٹی, پھر PHEC پارٹنر ہے اس میں, پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن, پھر اس میں کامسٹیک جو ہے وہ پارٹنر ہے اس کا. ہم نے یہ پبلک پرائیویٹ کا ایک ہم نے کمبینیشن بنا دیا ہے. اب ہم جو ہے آئسولیشن میں نہیں کام کرتے ہیں, ہمارا سب کا ایک ہی کاز ہے, نیشنل کاز ہے, تعلیم کو پھیلانا, بڑھانا, بچوں کا فیوچر کو ہم نے جو ہے وہ سیکیور کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئیے, ہم آپ کی چلے میں اس کا ایک اور بھی پہلو میں سوچ رہا تھا, میں اس پر بھی بات کروں گا. جب آپ آئسولیشن کی بات کر رہے تھے کہ ہر یونیورسٹی اپنی آئسولیشن ختم کر کے ہم سب مل کے جو ہے ایک گریٹر پاکستان بنانا چاہتے ہیں, بچوں کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, ان کو آئیڈیاز دینا چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف فیصل صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ہمارا اب انٹرنیشنل جو لنکیج ہے وہ بھی بن رہا ہے, باہر سے بھی مندوبین جو ہیں یہاں پر آ رہے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اس کا بڑا زبردست امپیکٹ ہے. ہم جاتے رہے ہیں انٹرنیشنل کانفرنسز پہ اور ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں. ابھی یہ مارچ میں ٹرکی میں کانفرنس تھی یوری, اور وہاں پہ جو پاکستان پویلین تھا وہ
ناظرین سن کے خوش ہوں گے، پاکستان پویلین سب سے بڑا تھا. 18 یونیورسٹیز نے، پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز نے خود سے فنڈز جنریٹ کر کے پاکستان پویلین بنایا اور وہاں پہ اپنے سٹالز لگائے اور لوگوں کو بتایا کہ پاکستانی یونیورسٹیز جو ہیں دے آر کمنگ اپ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. اور جو آپ نے رینکنگ کی بات کی، اب ہمیں ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ سے نکل کے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی طرف جانا ہوگا، اور جو ریسرچ ہے وہی آپ کو انٹرنیشنل رینکنگ میں ایک نمایاں پوزیشن دیتی ہے. تو اب تمام یونیورسٹیز جو ہیں وہ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کے اوپر فوکس کر رہی ہیں، اور جو انٹرنیشنل کولیبریشنز ہیں، چاہے ہم باہر جائیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں، اس سے کولیبریشنز ہوں گی، جوائنٹ ریسرچ ہوگی. سو پاکستان کے لیے ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو پی ایچ ڈی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، ایم فل تو خیر عام ہی ہو گیا ہے، پی ایچ ڈی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو ریسرچ آتی ہے اس کا سوسائٹی پہ کوئی امپیکٹ نظر نہیں آتا، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. بھرتی کی ریسرچ ہے، مقالے ہیں بن گئے ہیں، وہ الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس پر بھی کوئی سوچے کہ ہماری ریسرچ ایسی ہو سوسائٹی پہ امپیکٹ ڈالے، لوگوں کو فائدہ دے. جی بالکل. ریسرچ جو ہے وہ بیسیکلی ایکیڈیمک ریسرچ نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ فائنڈ سولوشن ٹو ایکچوئل پرابلمس، چاہے وہ انڈسٹریل پرابلم ہے یا آپ کی سوشل پرابلمس ہیں، اس نے سلوشن دینا ہے. اور وہ ایسی ریسرچ ہو کہ وہ کمرشلائز کی جائے، اس کو مانیٹائز کیا جا سکے. سو ریسرچ ایسی نہیں ہونی چاہیے یونیورسٹیز میں، اور آئی وڈ ریکمینڈ کہ پی ایچ ای سی اور ایچ ای سی کو اس کے ساتھ ٹیگ کرنا چاہیے کہ ریسرچ وہی اکنالج کی جائے گی جس کا سوسائٹی پہ امپیکٹ ہوگا. دس ول برنگ سم نیو آئیڈیا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ریسرچ صرف اکیڈیمک اور شیلف ریسرچ نہ ہو، ڈیسک ریسرچ نہ ہو، وہ ایکچوئل پرابلمس کا سلوشن جو ہے وہ دے. تو اس وقت میاں صاحب جو ہماری یوتھ ہے اس کے حوالے سے میں اس کو خاص طور پہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ بچوں آپ لاہور میں ہو، پنجاب میں ہو، کہیں نزدیک ہو، ضرور ایکسپو آؤ، کیونکہ آپ کو وہاں پر ایسے نوجوان ملیں گے جو نئے آئیڈیاز لے کے آئے ہوئے ہیں. میں چونکہ یہ 5ویں ایگزیبیشن ہے تو اس سے پہلے بھی مجھے موقع ملا، میں نے دیکھا تو مجھے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ پوری زراعت کے حوالے سے سولر سے چلنے والی مشینری ساری لے کر آ کے، اور پتہ نہیں کیا کیا ایجادات، بڑی زبردست قسم کی ایجادات تھیں. آپ پلکیں جھپکتے ہیں تو اس سے آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ساری، اور وہ پوری دنیا میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اس کی مارکیٹنگ ہوئی. اب بھی کوئی نئے آئیڈیاز اس قسم کے ہوئیں گے وہاں پہ؟ ڈیفینیٹلی آئیڈیاز تو بے شمار. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ پروجیکٹس نہیں بناتی، یونیورسٹیاں بناتی ہیں. گورنمنٹ نے اپنی ایجوکیشن پالیسی بنانی ہے، اکنامک پالیسی بنانی ہے، فورن پالیسی بنانی ہے. دنیا بھر میں جتنے بھی یہ کہہ لیں ایڈوانس جو ممالک ہیں، یونیورسٹیز کام کرتی ہیں، گورنمنٹس کے لیے کرتی ہیں، ریسرچ کرتی ہیں. لیکن چاہیے تو یہ تھا کووڈ میں ہم ویکسین بنا جاتے اپنی یہاں. اور ابھی 2 دن پہلے ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ چاند پر پہنچ گیا، لینڈ کر گیا ہے. اور ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے جس کو ہم قبول کرنا چاہتے ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے جس زمانے میں UGC ہوتا تھا، پھر بعد میں وہ HEC بنا، اس زمانے میں جو یونیورسٹیاں تھیں وہ ڈورمنٹ تھیں، سوئی ہوئی تھیں، بالکل کم تھیں، کوئی کام نہیں. اسکولوں پہ زیادہ زور ہوتا تھا اور ریسرچ پہ زور نہیں تھا. اب یہ ٹرن اراؤنڈ ہو گیا ہے. یہ 20-25 سالوں میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بن گیا، یونیورسٹی کے نئے چارٹرز ملنا شروع ہو گئے، اویئرنیس آ گئی، اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی، آنسربلٹی شروع ہو گئی، ماڈرن AI آ گیا. اور پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز نے تو جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ کو بالکل ایجوکیشن کے وجہ سے بدل کے رکھ دیا. جی بالکل. ہمارے سرکاری یونیورسٹیوں میں ایم فل پنجابی، ایم فل اسلامیات، ایم فل پرشین، MA BA. تو جب پرائیویٹ سیکٹر آیا انہوں نے نئے سبجیکٹس لے کر آئے، نئی جدید چیزیں لے کر آئے، اور انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر، اپنی لیبس A1 لیبس لے کر آئے. تو یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے سرکار اور پرائیویٹ کا. وی آر پارٹنرز. میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ پارٹنرز ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو کم از کم when I was the policy making میں تو بڑی قدر کی نگاہ سے چلیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے بالکل آخر میں عمران صاحب آپ سے کہوں کہ آپ نے نوجوانوں کو خاص طور پہ یوتھ کو دعوت دینی ہے کہ آپ سی پاکستان دیکھنے کے لیے، اور جو انٹرپرینر ہم پوری ایگزیبیشن کرنے جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آنا ہے، تو کیا دعوت دیں گے آپ؟ آپ بالکل آئیں. یہ بچوں کے لیے ہم نے سارا کچھ بنایا، یہ بچوں کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. ان کے بنائے ہوئے آئیڈیاز ہیں، ہم ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم شاباش دینا چاہتے ہیں. سو ایوری سنگل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کل وہاں پر آئے، بچے بچیاں آئیں، بہت کھلا وہاں پہ انتظام ہے. آئیے پورا دن وہاں پہ گزاریے اور دیکھیے. صحیح ہے. فیصل صاحب یہی دعوت آپ کی طرف سے کس طرح ملے گی؟ جی میں یہ کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ
جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے، اور دوسرے جو اکنامک سٹیک ہولڈرز ہیں، انڈسٹریل سٹیک ہولڈرز ہیں، ریگولیٹری باڈیز ہیں، اور جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں، دے شوڈ آلسو کم، تاکہ وہ آئیں، دیکھیں وہاں سے جو اسٹارٹ اپس ہیں جو ڈویبل ہیں ان کو پک کریں اور ان کو انکریج کریں، ان کو پیٹرنائز کریں، تاکہ یہ جو پورا ایونٹ ہے یہ ایک فروٹفل ایکسرسائز ثابت ہو۔ بہت بہت شکریہ فیصل منظور صاحب، چیئرمین بورڈ آف گورنرز یونیورسٹی آف سیالکوٹ، اور اس کے ساتھ میاں عمران مسعود صاحب، ہمارے سابق وزیر تعلیم بھی اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا، آپ چیف اسپوکس پرسن ہیں ایپسیپ کے پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کی جو تنظیم ہے۔ اور میں بھی آپ کو کہنا چاہوں گا پرسوں آپ ضرور وہاں پر آئیے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ وہ نہیں ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے، گالیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے، لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہماری یوتھ جو ہے بڑی انوویٹیو ہے، نئے نئے کام کرتی ہے، بزنس آئیڈیاز لے کے آتی ہے، وہ ملک میں ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو پرسوں پتہ چلے گا جب آپ سی پاکستان دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ حافظ۔